أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، قرآن پاک کے دوسرے پارے سے سورۃ البقرہ سے ایک آیت کا حصہ پڑھا گیا ہے۔ جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ یہاں سے لے کر 8 آیتوں تک، یعنی 203 تک، آیت نمبر 203 تک اللہ تبارک و تعالی مسلسل ان 8 آیتوں میں حج اور عمرے کے خاص احکام اور مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، فرائض اسلام میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے فرائض اسلام میں سے جو اہم فرائض ہیں ان کے متعلق کچھ نہ کچھ علم اور ان کے احکام اور مسائل کا علم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ حج کی فرضیت یہ اللہ تبارک و تعالی سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے سال حج کو فرض اور ضروری قرار دیا تھا، جس کی تائید قرآن اور اسی طرح بے شمار احادیث صحیحہ سے بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس آیت سے بھی حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی آیت کے اندر حج کے فرض ہونے کی شرائط کو بھی بیان کیا ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود، استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے پر سخت وعیدات مذکور ہیں، جس کو ہم ان حدیث کو سنتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ اگر طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو وہ شخص نصرانی ہونے کی حالت میں مرے گا، یہودیوں کی حالت میں مرے گا، اور بھی بہت سارے سخت وعیدات احادیث کے اندر مذکور ہیں، قرآن کے اندر بھی مذکور ہے۔ اب یہ وقت نہیں ہے، اگر میں ان وعیدات کو چھیڑوں گا تو وقت لمبا ہو جائے گا۔ اور یہ ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے، حضرات مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کو اللہ تبارک و تعالی نے سن 6 ہجری میں نازل فرمایا، جب حدیبیہ کا قصہ پیش آیا تھا اس وقت۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے ذریعے سے حج کی فرضیت معلوم نہیں ہوتی، چونکہ اس آیت کے نازل ہونے سے تقریباً 3 سال پہلے ہی حج کی فرضیت ہو گئی تھی۔ اب اس آیت کو نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کے خاص جو ضروری احکام ہیں ان مسائل اور احکام کو بتلانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا ادا کیا کرو۔ ویسے تو مسلمانوں کا ہر کام اور ہر ارادہ، ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے، اور یہاں پر خاص طور سے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا ادا کیا کرو؟ اس لیے کہ ان دونوں عبادتوں کو انجام دینے کے لیے سفر درپیش ہوتا ہے۔
انسان سفر طے کر کے جاتا ہے تب عمرہ اور حج کے مناسک کو ادا کرتا ہے، اور جب سفر کرے اس وقت سفر کا ارادہ محض اور محض صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ چونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تفریح کے ارادے سے جائیں گے اور عمرہ کر کے آئیں گے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہاں پر رشتہ داروں کی ملاقات ہو جائے گی، اس ارادے سے جائیں گے اور اس کے بہانے سے عمرہ کر کے آئیں گے، جبکہ سب سے اولین مقصد اور سب سے پہلا مقصد اور ارادہ یہ ہو کہ میں یہ سفر کرنے کا میرا ارادہ عمرہ کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ ارادہ لے کر جائیں گے تو اس کے ضمن میں جو دوسرے امور ہیں، جو دوسرے کام ہیں، وہ کام بھی آٹومیٹکلی ہو جائیں گے، اور یہ ارادہ کر کے جانے سے ثواب بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر کا ارادہ اس ارادے سے کر رہا ہے کہ میں عمرے کے ارادے سے کر رہا ہوں اور اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، ارادہ اچھا ہے، تو ارادے کے اچھا ہونے پر سفر بھی مبارک ہو جائے گا، اور وہاں پہنچنے پر اگر کوئی رشتہ دار ہو ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی، یا اگر آپ وہاں پہنچنے کے بعد تجارت بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو تجارت بھی اس کے ساتھ ہو جائے گی اور آپ کا سفر بھی مقبول ہو جائے گا۔ اور عمرہ، اس عمرے کو چھوٹا حج کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عمرے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، انسان پورے سال میں جب چاہے عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ ہاں، حج کے جو مختص ایام ہیں، خاص ایام ہیں، حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتا، وہ حج کے کچھ ایام ہیں چونکہ انہی دنوں میں حج کو ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں، دوسرے مہینوں میں حج جیسی عبادت کو انجام نہیں دیا جا سکتا، لیکن عمرہ ایسی عبادت ہے اس کو پورے سال میں کیا جا سکتا ہے، لیکن عمرے کو بھی حج کے دنوں میں نہیں کیا جاتا۔ تو یہ باتیں تھیں جو گزشتہ کل بھی آئی تھیں، چونکہ چند باتیں چھوڑ گئی تھیں اس کو بتلا دینا مناسب سمجھا۔ اور حج کی بھی کچھ قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، اسی طرح حج قران ہے، اور ان حج افراد کسے بولتے ہیں انشاءاللہ اس کو کل سنیں گے۔ ترجمہ دیکھیں آئے گا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا پورا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حج اور عمرہ اور اسی طرح اس کے علاوہ جتنی بھی فرض یا نفلی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو بھی اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔